اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ فطرت انسانی و فطرت الہی بشر موضوع سخن ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ روم میں آیت 30 میں انسان کی خلقت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ دین کی طرف موڑ لو، دین حنیف و استوار دین کی طرف۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت خدا جس پر خدا نے انسان کو خلق کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، خلقت خدا میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین استوار ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسان اس مطلب اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، جانتے نہیں ہیں اس سے۔ گوہر فطرت سے انسان کو آشنا کرا کے ساتھ ہی پروردگار نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ چیز جس سے ہر ایک کو آشنا ہونا چاہیے تھا اکثر اس سے غافل ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اس حقیقت سے انسان آشنا نہیں ہے۔ دین قیم، دین استوار فطرت کا دین ہے۔ حقیقت انسان یہی گوہر فطرت ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اور اسی فطرت کے ذریعے انسان دیگر مخلوقات سے ممتاز ہے اور خصوصاً ان سے اشرف بھی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو کرامت عطا کی ہے، شرف عطا کیا ہے۔ کرامت جو ہماری ایک اور مجلس کا موضوع ہے، اس سے پہلے توفیق ہے اس مجلس کے اندر حضور کی مومنین کی خدمت میں، اس کا موضوع کرامت انسانی و کرامت و شرف حسینی ہے۔ کرامت اردو زبان میں انوکھا کام کرنے کو کہتے ہیں۔ غیر معمولی کام اگر کوئی کرے تو کہتے ہیں اس کے اندر کرامت ہے۔ اگر کوئی دوا دے کے علاج کرے اسے شفا کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہاتھ پھیر کے شفا دے دے اس کو کرامت کہتے ہیں کہ یہ انسان صاحب کرامت ہے۔ اگر کوئی محنت کر کے پاس ہو جائے وہ اس کو محنت کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی تعویذ لے کے کسی سے پاس ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ انوکھا کام، غیر معمولی کام۔ کچھ لوگ مشہور بھی ہو جاتے ہیں کہ صاحب کرامت ہیں، اور ان کی کرامت یہی ہوتی ہے کہ لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں کرامت انوکھے کام کو نہیں کہتے، کرامت کرم سے ہے، اور کرم
صفت خداوند تبارک و تعالی ہے، اسماء حسنہ الہی میں سے کریم ہے۔ اور روایات میں ہے کہ جب کوئی بھی مشکل حل نہ ہوتی ہو، لا ینحل مشکلیں، جہاں عاجز آ جاؤ تم، اگر ان سے نکلنا چاہو، نجات پانا چاہو، تو خدا کو کریم کے نام سے پکارو۔ اگر ایک دفعہ بھی دل کی گہرائیوں سے اور سچے دل سے کہہ دیا یا کریم، کہ یہ مشکل کام یہی ہے، سچے دل سے یا کریم کہنا سب سے دشوار کام ہے۔ اوپر اوپر سے کہہ دیتے ہیں یا کریم، کیونکہ جب انسان یا کریم کہتا ہے تو کریم پورا وجود کہے کریم، اس پر ایمان بھی ہو، اور ویسے ہی انسان پھر عمل بھی کرے۔ جیسے کہتے ہیں ایک عالم دین سے کسی نے، لوگوں نے تقاضا کیا کہ بارشیں نہیں ہوتی، آپ نماز استسقاء پڑھیں۔ نماز استسقاء، ہاں، وہ نماز جو بارش طلب کے لیے، آب باران کے لیے کی جاتی ہے، جب خشکی ہو، قحط ہو، خشک سالی ہو جائے، تو دین نے ایک طریقہ بتایا کہ آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور ایک خاص طرح کی نماز ہے کہ کس طرح سے حاضر ہو اور کس طرح سے اس نماز کو پڑھو، خدا آپ کو رحمت باران عطا کرے گا۔ ان سے تقاضا کیا گیا، انہوں نے بھی اعلان کیا کہ آ جاؤ، جمعے کے دن سب آ جاؤ، آبادی سے باہر صحرا میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ آ گئے لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تقاضا کیا مجھ سے کہ میں نماز استسقاء پڑھوں اور خدا سے آپ کے لیے دعا کروں، لیکن آپ کو خدا پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ مجھے کہہ تو دیا آپ نے کہ خدا سے مانگو بارش آپ کے لیے، لیکن آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے وعدے پر ایمان نہیں ہے، وہ خدا کے حکم پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے تمہیں، اس نماز کا فائدہ نہیں ہے۔ کہنے لگے نا، ہمیں یقین ہے، اس لیے تو آپ سے چاہا کہ آپ اللہ سے مانگیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ کو یقین تھا خدا کے وعدہ پر کہ نماز استسقاء سے خدا بارش دے گا، تو چھتریاں لے کر کیوں نہیں آئے ساتھ؟ تمہارا چھتریاں لے کر نہ آنا یہ بتاتا تھا کہ تمہیں یقین ہے بارش نہیں ہوگی۔ ایک تکا ہے، چلاتے ہیں، اگر ہو گئی تو ہو گئی، ورنہ زیادہ امید ہے کہ نہیں۔ اب نماز بھی پڑھ دیتا ہے انسان، لیکن یقین نہیں ہے۔ جس کو یقین ہوتا ہے، نماز استسقاء پڑھنے سے پہلے بارش کے لیے انتظام کر کے جاتا ہے۔ جس کو یقین ہوتا ہے خدا کریم ہے، اور پھر اس یقین کے ساتھ یا کریم کہتا ہے، ممکن نہیں ہے کریم کے دریائے کرم میں تلاطم نہ آ جائے۔ اور اس کا بحر کرم اس میں طغیانی نہ آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ اگر ایک بھی دل شکستہ یا کریم کہہ دے، ممکن ہے خدا کا لطف ساری امت کے اوپر ہو جائے۔ ٹوٹے دل سے جب انسان کہہ دے یا کریم، ٹوٹا دل یعنی نرم دل سے کہہ دے یا کریم۔ کرامت اسی کرم سے ہے، کرم اسماء حسنہ میں سے ہے، یا کریم۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر باعظمت چیز کا لقب کریم رکھا ہے۔ رسول کریم، قرآن کریم، خدائے کریم۔ عرب جب کسی کو مبالغے کی حد تک بڑھانا چاہیں، سب سے بڑی صفت کسی انسان کے لیے ذکر کرنا چاہیں کہ اس سے بڑی صفت اس کے اندر نہ پائی جاتی ہے، اسے کریم کہتے ہیں۔ ایک شخصیت بزرگوار جو کریم عرب کے نام سے مشہور ہیں، حضرت عبد المطلب کریم عرب ہیں۔ اور ایک بزرگوار اولاد عبد المطلب میں سے کریم اہل البیت ہیں، حضرت امام مجتبی کریم اہل البیت ہیں۔ ان کا لقب ہی کریم پڑ گیا۔ شرف کو کہتے ہیں، کرامت شرف کو کہتے ہیں، بزرگی کو کہتے ہیں۔ چند صفتیں ملیں تو پھر انسان کریم بنتا ہے، وصف کریم اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔
کریم کے مقابلے میں لئیم ہے، خسیس، فرومایا، پست، گھٹیا۔ خدا نے انسان کو کرم عطا کیا ہے، وہ کرامت عطا کی اور شرف عطا کیا ہے، بہت ساری مخلوقات کے اوپر کرامت و شرف عطا کیا۔ اس شرف کی بنیادی وجہ اور سبب انسان کی فطرت ہے۔ فطرت باعث شرف انسان ہے، چونکہ فطرت کے علاوہ باقی چیزیں ساری مشترک ہیں انسان اور غیر انسان میں، وہ انسان میں بھی پائی جاتی ہیں، غیر انسان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ فطرت سیرت کے وزن پر ہے، سیرت انداز زندگی کو کہتے ہیں، فطرت انداز خلقت کو کہتے ہیں۔ خدا کی ذات خالق ہے، وہ خالق کل شیء ہے، ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا قانون خلقت کے تحت۔ قانون خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، البتہ مخلوق الگ الگ ہے لیکن خلقت کا قانون ایک ہے اللہ کا، وہ انداز خلقت بھی ایک ہے۔ لیکن جب انسان کی باری آئی، خدا نے انسان کو خلق کیا، اسی قانون کے تحت خلق کیا، قانون نہیں بدلا لیکن انداز خلقت بدل دیا، انداز خلقت اور ہو گیا۔ خدا نے ملائکہ کو پیدا کیا، بہت ساری مخلوقات انسان سے قبل موجود تھیں، جن انسان سے پہلے موجود تھے، مخلوقات دیگر جو کچھ ہمارے لیے ناشناختہ ہیں، جنہیں ہم نہیں پہچانتے، وہ بھی انسان سے پہلے موجود تھے۔ زمین انسان سے پہلے موجود تھی، اور زمین کے اوپر بہت سارے موجودات زمین کے اوپر موجود تھے، مخلوقات موجود تھیں۔ لیکن جب انسان کی باری آئی، خدا نے انداز خلقت بدل دیا۔ ملائکہ کو خدا نے مقدس پیدا کیا ہے، ملکوتی پیدا کیا ہے، پاک پیدا کیا ہے، معصوم پیدا کیا ہے۔ حیوان کو، تمام اقسام و انواع کے جو حیوان ہیں کہ جن کی شاید عدد و تعداد بتانا بھی ممکن نہیں ہے کہ کتنی قسم کے حیوان ہیں، کتنی انواع ہیں حیوانی جو زمین کے اوپر رہتی ہیں، جن سے ہمارا سروکار ہے۔ ہمیں اگر شمار کرنا شروع کریں تو مچھروں کی اتنی قسمیں ہیں، وہ نہیں شمار ہوتی ہم سے۔ آپ کے اسی شہر میں مچھروں کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے ایک ڈینگی ہے، خدا بچائے اس سے آپ کو، اور خدا حیوانوں کو بھی انسانوں سے بچائے، جس طرح انسانوں کو جانوروں سے بچائے، جانوروں کو بھی انسانوں سے بچائے۔ انواع و اقسام کے حیوانات موجود ہیں، ان سب کی خلقت ایک قانون کے تحت عمل میں آئی ہے، اگرچہ ان کی نوع میں فرق ہے، ان کی ہستی میں فرق ہے، ان کی ذات میں فرق ہے، الگ الگ ذات ہیں، لیکن ایک قانون خلقت کے تحت سب پیدا ہوئے ہیں۔ جب انسان کی باری آئی، خدا نے انسان کی انداز خلقت کو بدل دیا، انسان کو شاہکار بنایا خداوند تبارک و تعالیٰ نے، ایسا شاہکار بنایا کہ خود خدا کی ذات نے اپنے آپ کو مبارک دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ خلقت کا شاہکار بنا کر خدا نے اپنے آپ کو کن ناموں سے یاد کیا؟ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کے مطلب یہ نہیں ہے، بعض ایسے چونکہ کچھ ماہر ہیں قرآن کو توڑنے مروڑنے کے ماہر ہیں، ہر ایک نے ایک فن سیکھا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے یہ ہنر سیکھ لیا ہے آیات کو بگاڑنا، آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، ان کی من گھڑت تفسیر کرنا، اور قرآن کے اوپر اپنی ذہنیت ٹھونسنا، بجائے اس کے کہ قرآن سے کچھ لیں، قرآن کو کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن تمہارا امام ہے، قرآن کے امام مت بنو۔
یوں نہیں کہ پہلے خود سوچو پھر اپنی سوچ کی تائید قرآن سے نکالو. پہلے خود اگر سوچ لیا، کوئی نظریہ بنا لیا، پھر اس کی تائید اگر قرآن سے لے لی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تم امام ہو، قرآن مقتدی ہے تمہارا، جبکہ خدا نے قرآن کو تمہارا امام بنایا ہے. جدھر قرآن جاتا ہے ادھر جاؤ تم. قرآن سے لو، قرآن کو دو نہ کچھ. اہل بیت سے بھی لو کچھ، اہل بیت کو دو نہیں کچھ، کیونکہ ہمیشہ محتاج غنی سے لیتا ہے. محتاج غنی کو کچھ دے نہیں سکتا. قرآن غنی ہے، تم محتاج قرآن ہو. اہل بیت بے نیاز ہیں، بے نیازوں کو کچھ بھی نہیں چاہیے. بے نیازوں کو کچھ بھی نہیں چاہیے. ہمارے پاس ہے ہی کیا جو ہم ان کو عطا کریں؟ ہم خود محتاج ہیں. ہم لیں ان سے، ان کو کچھ دو نا، ان سے لو. احسن الخالقین سے یہ استفادہ کرتے ہیں کہ یہ آیا بتاتی ہے کہ خالقین بہت ہیں، خدا احسن ہے. احسن یعنی سب سے بہتر، سب سے اچھا. یعنی خالقین تو بہت ہیں لیکن ایک خالق ان میں سے سب سے بہتر ہے، بڑا ہے. جس طرح اب کہتے ہیں مکینک تو بہت ہیں لیکن ایک ان میں سے سب سے اچھا ہے. گاڑی چلانا تو سبھی جانتے ہیں لیکن فلاں سب سے اچھی چلاتا ہے. تقریر تو سبھی کرتے ہیں لیکن فلاں بہت اچھی تقریر کرتا ہے. سوز تو سبھی پڑھتے ہیں لیکن ناصر جہاں صاحب کے سوز پڑھنے کے کیا کہنے. کہتے ہیں وہ سب سے اچھا پڑھتے ہیں. ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ خالقین بہت ہیں، خدا احسن ہے. یعنی باقی بھی خالق ہیں، اللہ بھی خالق ہے لیکن خدا احسن ہے، ان سے بہتر ہے. نہ، اس کا مطلب یہ نہیں بنتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق ایک ہی ہے. خالق ایک ہی ہے. اس خالق کی خلقتیں کئی ہیں اور اس خالق کی مخلوق بہت ہے. ہر مخلوق کے لیے وہ خالق ہے. ہر مخلوق کے لیے اس کی الگ خالقیت ہے. ہر مخلوق کے لیے اس کی الگ خالقیت ہے. اور جیسی مخلوق ہے ویسی اس کی خالقیت ہے. لیکن جب خالقیت کرتے کرتے، خلقت کرتے کرتے انسان تک پہنچا تو انسان میں اس کی خالقیت احسن خالقیت بن گئی. کیوں کہ مال مخلوق احسن ہے. اس لیے خود فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ مخلوق احسن بنائی میں نے، اس لیے مخلوق کے لیے میری خالقیت بھی دوسری خالقیتوں سے احسن ہے. خدا نے پہاڑ بنا کر نہیں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. آسمان بنا کر نہیں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. ملائکہ پیدا کر کے نہیں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. انسان پیدا کر کے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس لیے کہ ایک خصوصیت تھی انسان کے اندر، فطرت انداز خلقت کو کہتے ہیں. فطرت کا مطلب فطر خالقیت ہے، خلق کرنا ہے. لیکن یہی فطر کا لفظ جب فطرت کے وزن میں آ جاتا ہے اور فطرت کے انداز یا فطرت کے قالب میں بیان کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انداز خلقت. ایک خاص طرح کی خلقت جو کسی اور خلقت میں موجود نہیں ہے، کسی اور مخلوق میں یہ خصوصیت موجود نہیں ہے. جیسے سیر چلنے کو کہتے ہیں، سیرت چلنے کے انداز کو کہتے ہیں. ایک خاص چلنے کو سیرت کہتے ہیں، ایک خاص زندگی کے انداز کو سیرت کہتے ہیں. فطرت ایک خاص طرح کی خلقت کے انداز کو فطرت کہتے ہیں. وہ انداز یا وہ خصوصیت خلقت کی جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے. یہیں پہ انسان دوسرے موجودات اور دوسری مخلوقات سے الگ ہو جاتا ہے اور یہیں سے سارے راز کھل جاتے ہیں. انسان کی خلقت کے اور خدا کے احسن الخالقین ہونے کے اور تبارکہ کا فلسفہ یہیں سے ظاہر ہوتا ہے اور یہیں سے فرشتوں کی الجھن بھی برطرف ہوتی ہے.
اور یہیں سے شیطنت کا راستہ بھی کھلتا ہے انسان کی خلقت سے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا کیا اور اطلاع دی، ملائکہ کو اطلاع دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ملائکہ میں انسان پیدا کرنے والا ہوں زمین پر. انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، بشر بنانے والا ہوں. ملائکہ نے سوال اٹھایا. اب یہاں ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئی یہ بات، ملائکہ کو بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ چپکے سے انسان بنا دیتے. آخر کیا ضرورت تھی اعلان کرنے کی؟ وہ اعلان کر کے ایک الگ مشکل کھڑی کر دی. اعلان کیا میں انسان بنا رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں نے کہا کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمارے ہوتے ہوئے اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے دوسرے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے ہوتے ہوئے عالم کی کیا ضرورت ہے، ہمارے ہوتے ہوئے معلم کی کیا ضرورت ہے، ہمارے ہوتے ہوئے امام کی کیا ضرورت ہے، ہمارے ہوتے ہوئے مجتہد کی کیا ضرورت ہے، ہمارے ہوتے ہوئے مرجع تقلید کی کیا ضرورت ہے، جب ہم پیدائشی مرجع تقلید موجود ہیں، ہم پیدائشی مجتہد موجود ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اب خدا چپکے سے یہ کام کر دے، ملائکہ کو کیوں بتایا کہ ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی؟ ملائکہ نے پوچھا آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں خصوصاً ہمارے ہوتے ہوئے؟ اتجعل فیہا ما یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسی مخلوق کی ضرورت ہی کیا ہے جو زمین پہ جا کر فساد مچائے اور زمین پہ جا کر خون بہائے؟ ایسے خونخوار کی کیا ضرورت ہے؟ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم آپ کی تقدیس کر رہے ہیں. یا ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی، خدا و تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، بہت عظیم شخصیت ہے، یہ بھی ناشناختہ گوہر. مریض ہیں آج کل، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے. برائے صحت و سلامتی استاد محترم بآواز بلند صلوات. وہ یہ فرماتے ہیں اس موقع پر کہ جب فرشتوں نے خدا سے کہا کہ ہم آپ کی تقدیس کے لیے کافی ہیں، نحن نقدس، خداوند نے جواب دیا کہ مجھے مقدس مآب نہیں چاہیے، مجھے انسان چاہیے. آپ مقدس ضرور ہو لیکن انسان نہیں، آپ فرشتے ضرور ہو لیکن انسان نہیں ہو. اس لیے اقبال بھی فرماتے ہیں فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. فرشتے سے بہتر ہے، فرشتہ بننا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. میں آج ہی رات فارمولہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کریں، صبح فرشتے ہوں گے آپ. آسان بھی ہے، مشکل بھی نہیں ہے. فرشتہ بننے کے لیے آپ ایک مصلی لیں، ایک لوٹا لیں، ایک تسبیح لیں، ایک کتاب لے لیں مفاتی، اور شہر سے باہر چلے جائیں، لاہور سے باہر چلے جائیں، چھانگا مانگا، وہاں جا کر بیٹھ جائیں، ایک غار میں بیٹھ جائیں. نہ کوئی آپ کی طرف آئے، نہ آپ کسی کی طرف جائیں، نہ محرم کو دیکھیں، نہ محرم ہو نہ اس کو دیکھیں آپ، نہ کوئی بشر ہو نہ اس کی غیبت کریں آپ، نہ کسی کا مال غیر ہو تاکہ غصب کریں آپ، نہ کوئی دکان ہو تاکہ مہنگا تولیں آپ، نہ کوئی بندہ ہو تاکہ جھوٹ بولیں آپ، نہ کوئی سامنے گزرے تاکہ حسد کریں ہم. جب کوئی ہے ہی نہیں، کسی کوئی تنہا آپ ہیں اور آپ بھی فقط لگے ہوئے تسبیح پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، وضو کیا اور نماز پڑھی، جب کوئی گناہ ہی نہیں کیا آپ نے، تو آپ فرشتے ہیں. آپ فرشتے. بہت آسان ہے فرشتہ بننا، لیکن انسان بننے کے لیے لاہور واپس آنا پڑتا ہے. برائے خوشنودیے محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات.
انسان بننے کے لیے انسانوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے. انسان بننے کے لیے نامحرم کی موجودگی میں اس سے آنکھیں ہٹانا پڑتی ہیں. اگر نامحرم کو ہی ہٹا دو تاکہ ہم نہ دیکھیں آپ فرشتے ہیں، اور نامحرم سامنے ہو اور آپ آنکھیں جھکا لیں آپ انسان ہیں. جب مال غیر ہی موجود نہ ہو اور آپ غصب نہ کریں آپ فرشتے ہیں. لیکن اگر مال غیر سامنے پڑا ہوا ہو اور کوئی نگہبان بھی نہ ہو اور آپ پھر بھی مال غیر کو ہاتھ نہ لگائیں آپ انسان ہیں. آپ کے سامنے کوئی نعمت والا کھڑا ہوا ہے، اگر کوئی بشر ہی نہ ہو، اس کے پاس نعمت بھی نہ ہو اور آپ حسد بھی نہ کریں آپ فرشتے ہیں. لیکن اگر نعمت والا ساتھ پڑوس میں رہتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اس سے حسد نہ کروں، اس صورت میں آپ انسان ہیں. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتہ بنایا جاتا ہے، انسان بننا پڑتا ہے. فرشتہ بنایا جاتا ہے، انسان بننا پڑتا ہے. فرشتے کو اللہ نے بنا کے بھیجا، انسان کو بننے کے لیے بھیجا. انسان کو بننے کے لیے بھیجا. کیا بننے کے لیے؟ انسان کو خدا نے حجت الاسلام بننے کے لیے نہیں بھیجا. انسان کو خدا نے ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے نہیں بھیجا. انسان کو خدا نے مالک اور سیٹھ بننے کے لیے نہیں بھیجا. انسان کو خدا نے مرزا و افغان و سید بننے کے لیے نہیں بھیجا. خدا نے انسان کو انسان بننے کے لیے بھیجا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها. ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی، زمین کو پیش کی، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا. وہ ڈر گئے. واشفقن منہا. اشفقہ خوف کو کہتے ہیں، شوق کو نہیں کہتے. اشفاق، شفق کس کو کہتے ہیں؟ خوف. فاشفقن منہا، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، امانت دیکھ کر ڈر گئے. بہت چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمیں اگر دیجئے ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. امانت دیکھ کر ڈر گئے. کون ڈرا؟ آسمان، سارے آسمان، سماوات، ساتوں آسمان. زمین ڈر گئی، اور زمین کے اوپر سب سے استوار و مضبوط و قوی چیز یعنی پہاڑ. پہاڑوں کا خصوصیت ذکر کیا اللہ نے کہ ہم نے اپنی امانت پہاڑوں کو بھی پیش کی. پہاڑ جو اتنے مضبوط کہ انسان ضرب المثل دیتا ہے، کوہ کی طرح، پہاڑ کی طرح. ان پہاڑوں کو بھی اللہ نے اپنی امانت دی. ڈر گیا پہاڑ، لرزنے لگا پہاڑ، انکار کر دیا. اے اللہ میں یہ امانت نہیں لے سکتا. فحملها الانسان، انسان نے بڑھ کر یہ امانت قبول کر لی. انہ کان فانہ کان ظلوما جہولا. ظلوم و جہول ہے، ظالم ہے اور نادان. اس سرزنش کے طور پہ نہیں کہا گیا، اعلان خطر کے طور پر کہا گیا. اسے پتہ نہیں کہ اس نے کیا ذمہ داری لے لی ہے. وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت یہی تھی. میں آزاد لفظوں میں اس ساری مضمون کا خلاصہ ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں. وہ امانت یہ تھی کہ خدا نے آسمانوں سے پوچھا، اے سماوات آپ کو بنا کے بھیجوں یا سماوات خود بنو گے؟ اے زمین تجھے زمین میں بناؤں یا خود بنو گی؟ اے پہاڑ تو پہاڑ خود بنے گا یا میں پہاڑ بناؤں؟ سب نے کہا اے اللہ ہمیں بنا کے بھیج، ہم بن نہیں سکتے خود، ہمیں بنا کے بھیج. خدا نے زمینوں کو زمین بنا کے بھیجا، آسمانوں کو آسمان بنا کے بھیجا، پہاڑوں کو پہاڑ بنا کے بھیجا، ملائکہ کو ملائکہ بنا کر خلق کیا، ہر ایک کی ہستی و ذات اس کو دے کر پیدا کیا.
لیکن اللہ کا اعلان تھا کہ کون ہے میری مخلوقات میں سے جسے میں نہ بناؤں، جسے میں نہ بناؤں، میں صرف اس کے اندر بننے کی صلاحیت رکھ دوں اور اس کو بننے کا راستہ بتا دوں، اور وہ خود میری دی ہوئی صلاحیت اور میرے دیے ہوئے راستے کے تحت وہ خود بنے۔ انسان نے بڑھ کر کہا اے پروردگار وہ میں ہوں، وہ میں بنوں گا۔ ہم بننے کے لیے آئے ہیں عزیزان، اس نقطے کو کبھی عمر بھر فراموش نہ کریں۔ یہ میرے بزرگ بھی اور یہ جوان عزیز، ایک ہی کام، ایک ہی ایجنڈا ہم سے کہا گیا ہے، زمین پر آنے کا ایک ہی مقصد ہے، انسان بننے کے لیے۔ انسان بننا محاورتاً نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انسان بنو، جب کوئی آدمی ہوتا ہے نا چھیڑ رہا ہوتا ہے ہمیں، شرارت کر رہا ہوتا ہے، بار بار تنگ کر رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ انسان بنو۔ انسان بنو یہ چپ کر کے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، مجھے نہ چھیڑو۔ یعنی جو آپ کو نہ چھیڑے وہ انسان ہوتا ہے، جو مجھے نہ چھیڑے وہ انسان ہوتا ہے، اور جو چھیڑے وہ انسان نہیں ہوتا۔ عموماً مائیں بچوں کو کہتی ہیں نا کہ انسان بنو، وہ انسان تمہارے کہنے سے تو نہیں بنے گا، بنانے سے انسان بنے گا۔ آپ اس کو بناؤ انسان، وہ انسان بن جائے گا۔ یہ محاورتاً سرزنش کے طور پر کہا جاتا ہے انسان بنو، لیکن خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو جو کہا انسان بننا ہے، قرآنی معنی میں کہا انسان بننا ہے، فلسفی معنی میں کہا انسان بننا ہے۔ یعنی انسان کو اپنی ہر چیز خود بنانی ہے۔ یا میں مدد لیتا ہوں اس مطلب کو سمجھانے کے لیے عظیم فیلسوف سے، ان کے کلام سے، ان کے ایک نقطے سے کہ وہ بھی ناشناختہ ہے۔ خدا نے اتنے تحفے دیے ہمیں، خصوصاً تشیع کو اتنا نوازا اللہ نے، اتنی نعمتیں خدا نے اس مکتب کو عطا کی ہیں، اور تعجب بھی یہ ہے کہ جتنے ہم ناقدرے ہیں اتنا کوئی اور نہیں۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، جو میٹرک پاس کر لے اس کو فیلسوف لکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کو اتنا چڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں، دنیا کے اوپر میڈیا کے ذریعے وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں، اتنا اس کو سراہتے ہیں کہ ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ واقعاً یہ کوئی فیلسوف ہے۔ اتنا جو نام ہے اس کا، اتنا چرچا ہے اس کا، ہر جگہ اس کا نام آ رہا ہے، تو کچھ تو ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس اتنے عظیم سرمائے موجود ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں ڈنگ آتا کہ ہم ان کو دنیا کے سامنے متعارف کروا سکیں۔ بغیر مبالغے کے عرض کروں آپ کی خدمت میں، جس ہستی کا نام لے رہا ہوں اس کا نام عوام کے اندر ملا صدرہ ہے، ان کی شہرت ملا صدرہ کے نام سے ہے، لیکن ان کے شاگرد اور پیروکار ان کے مکتب کی ان کو صدر المتعلہین کہتے ہیں۔ ان کا نام صدر الدین ہے۔ 400 سال پہلے یہ فیلسوف پیدا ہوئے شیراز میں، ایران میں۔ معصومین و انبیاء کے بعد، چونکہ جب بھی بشر کی بات کی جائے، قبیلہ انبیاء و قبیلہ عصمت، اس کا حساب الگ ہوتا ہے۔ کبھی بھی ان کو نہ شامل کیا کریں حساب بشر میں، نہ یہ کہ بشر کے زمرے سے ہی نکال دیں، نا، یعنی معمولی لوگوں کے جب بات ہو رہی ہو تو انہیں بیچ میں نہ لایا جائے، ان کا حساب الگ ہے، ان کے علم کا منبع الگ ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں معدن علم قرار دیا ہے، ان کو ایک الگ طرح کا علم عطا کیا ہے اللہ نے۔ وہ کسی مکتب کے فارغ التحصیل نہیں ہے، وہ مجتہد نہیں ہے، وہ تفکر سے اس مقام تک نہیں پہنچے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو تفکر و تدبر سے اس مقام تک پہنچے ہیں، یعنی شاگردان مکتب انبیاء و شاگردان مکتب ائمہ، بعد از انبیاء و بعد از ائمہ اطہار۔ تاریخ تفکر بشر میں جتنا عمیق مفکر ملا صدرہ ہے، اتنا کوئی اور موجود نہیں۔ جس فکر کی گہرائی تک یہ انسان پہنچا ہے دوسرے نہیں پہنچے ہیں، سبھی باعظمت ہیں، شرق و غرب کے
دانشور سب قابل احترام ہیں، ہم پر لازم ہے عالم کا احترام کریں، عالم کا احترام کریں، دانشور کا احترام کریں، چونکہ اس کی دانش کا احترام کریں، مسلمان ہو یا نہ ہو احترام کریں، اچھے انسان کا احترام کریں، جس نے بھی بشر کی کوئی خدمت کی ہے اس کا احترام کریں، بے حرمتی نہ کریں، اس کی حرمت شناس بنے، اہل احترام بنے۔ لیکن جس تفکر کی عروج پر اور جس گہرائی میں یہ انسان پہنچا ہے کوئی اور نہیں پہنچا۔ اسی نقطے کو جو قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے بارے میں بیان فرمایا اور فطرت کے بارے میں بیان فرمایا، اس فیلسوف اعظم نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے طور پر بیان کیا۔ ان کا یہ فرمانا ہے کہ بشر کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک کا نام خلق ہے اور ایک کا نام خلق۔ حرف ایک ہی ہیں، زیر زبر مختلف ہیں، خلق اور خلق، خے لام قاف، دو نقطے والا قاف، خلق اور خلق۔ خلق انسان کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، خلق انسان کی ہستی کا، انسان کے وجود کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور خلق وہ حصہ ہے جو خود انسان کو سپرد کر دیا۔ خلق کے بارے میں خدا نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان جو میرا کام تھا میں نے احسن طریقے سے کیا ہے، تیری تقویم احسن کی ہے میں نے، اب تیرا کام شروع ہوتا ہے، تو نے اس خلق کے اندر خلق بنانا ہے، تو احسن خلق کے اندر احسن خلق بنا، جب تو احسن خلق بنائے گا تو ہو جائے گا انسان، تو ہو جائے گا انسان۔ جیسی خلق ہے ایسی خلق بھی ہو، جیسی خلقت ہے ایسا ہی اس کے اندر خلق بھی ہو۔ جب خلق و خلق ایک جیسے ہوں گے تو انسان بن جائے گا، لیکن اگر خلق احسن کے اندر تو نے خلق احسن نہ بنایا، اگرچہ تیرا ظاہر انسانی ہوگا لیکن تیری حقیقت انسانی نہیں ہوگی، تیری حقیقت انسانی نہیں ہوگی۔ اب آئیں خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مقام انسانیت تک جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا اس تک کون پہنچا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا، اور دوسری طرف خود قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے رسول تو خلق کے لحاظ سے سب سے باعظمت ہے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ تیرا خلق بہت عظیم ہے، ہمیں خود بننا ہے عزیزان، ہم سب بن رہے ہیں، در حقیقت جو کچھ کر رہے ہیں بن رہے ہیں۔ قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ یہ مطلب ذکر کیا گیا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بنا رہا ہے، انسان اپنا معمار ہے، اپنی ذات کا معمار ہے، اپنی حقیقت کا معمار ہے۔ نہ یہ کہ انسان کی حقیقت جبرن مجبورن بنا دی گئی ہے اور اب انسان نے صرف اس کو سنوارنا ہے۔ ہمارا کام اپنی ذات کو سنوارنا نہیں، صرف اس کو آرائش اور بنو سنگار نہیں کرنا، بلکہ پہلے اس کو بنانا بھی ہے، اس کو مقامی انسانیت تک پہنچانا بھی ہمارا کام ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے وجود کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ میں ابھی بول رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ گفتگو یوں نہیں کہ ہوا میں پراکندہ ہو کے یہ آواز اور ہباء منصورہ ہو رہی ہے، پراکندہ ہو کے گم ہو چکی ہے فضا کے اندر، نہ، اس گفتگو کی بازگشت باہر جا رہی ہے،
ورنہ یہ کلمات اور یہ الفاظ اور یہ گفتگو سب کچھ اندر منتقل ہو رہی ہے، اس کی بازگشت باہر جا رہی ہے۔ بعض اوقات نا اگر ایک انسان اپنے آپ کو تھپڑ مارے، آواز باہر جاتی ہے، درد اندر جاتا ہے۔ تھپڑ کی ہر چیز باہر نہیں گئی، زیادہ حصہ اندر آیا ہے، کچھ حصہ باہر گیا ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر کو آگ لگائے، اگر کوئی اپنے گھر کو آگ لگائے، پڑوسی کے گھر دھواں جائے گا، آگ نہیں جائے گی۔ آگ اس کے گھر میں ہے، دھواں پڑوسی کے گھر میں ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں پھول کھلائے، خوشبو کا جھونکا پڑوسی کے گھر جا رہا ہے، لیکن پھول اس کے گھر میں ہے، گلستان اس کے گھر میں ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا کہ انسان جو عمل کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، برا کام کرتا ہے اپنی وجود کو آگ لگا رہا ہے۔ جب کسی کی غیبت کرتا ہے، جب کسی کو گالی دیتا ہے، جب کسی پہ بہتان باندھتا ہے، جب کسی پہ جھوٹ باندھتا ہے، تو اس جھوٹ سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آگ کے دھوئیں سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ آگ جلانے سے جلتا کوئی اور ہے، دھوئیں سے دکھتی کوئی اور آنکھ ہے۔ جب کسی پر کوئی بہتان باندھتا ہے، وہ در حقیقت اپنے اندر آگ لگا رہا ہے، جل رہا ہے خود، دھواں اس کا دوسرے کی آنکھ میں پڑا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی عمل خیر انسان انجام دیتا ہے، عمل خیر جب انجام دیتا ہے انسان، اپنے وجود کے اندر گلستان اگا رہا ہے۔ اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچے تو خوشبو کا جھونکا دوسرے تک پہنچا۔ حتیٰ جب آپ کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کسی کو کوئی صدقہ دیتے ہیں، کسی کو کوئی مدد کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں میری جیب سے پیسہ نکل گیا، اس کے پیٹ میں چلا گیا، اس کے پیٹ میں صرف خوشبو گئی ہے، اصل عمل آپ کے اندر واپس آ گیا ہے، اصل حقیقت لوٹ آئی ہے۔ آپ نے در حقیقت اپنے وجود کو تعمیر کیا ہے۔ آپ جتنا عمل انجام دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اپنے وجود کے ردے لگا رہے ہیں۔ ردے ہی کہتے ہیں نا، جب دیوار کھڑی کرتے ہیں تو اس کا ایک ردا لگاتے ہیں، اس ردے کے اوپر دوسرا ردا، پھر اس کے اوپر تیسرا ردا۔ ردا لگانے کے لیے ایک ایک اینٹ لگانا پڑتی ہے، ایک ایک اینٹ لگانا پڑتی ہے، ایک ایک بلاک چننا پڑتا ہے۔ اس طرح سے ایک عمارت مکمل ہو جاتی ہے۔ انسان کے وجود کی عمارت کے ردے انسان کا عمل ہے، اور انسان کا علم ہے، اور انسان کی معرفت ہے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنا رہا ہے۔ ایک حصہ اللہ نے بنا دیا، جو اللہ نے بنا دیا وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان کے لیے جو فریم خدا نے بنایا ہے، جس فریم میں انسانیت ڈالی جا سکتی ہے، وہ اللہ نے بنا دیا، لیکن اس کے اندر انسانیت ہم نے خود بھرنی ہے۔ یہی فرق ہے انسان میں اور دوسروں میں۔ انسان کی خلقت ضروری تھی اس عالم میں، انسان کے بغیر نظام ہستی نامکمل ہے، انسان کے بغیر نظام ہستی نامکمل ہے۔ اس لیے فرشتوں کو یہی نقطہ معلوم نہیں تھا۔ خداوند نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور ملکوتیت اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز نہیں جانتے مان لو کہ نہیں جانتے، اور جو چیز نہیں جانتے اصرار کرو ہم جانتے ہیں، یہ شیطنت ہے۔ شیطان اور فرشتے میں یہی فرق ہے۔ جب اللہ نے کہا تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، انہوں نے کہا ایسے ہی ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ جو تو نے بتایا وہی ہمیں معلوم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ لیکن ابلیس نے کہا نہ، میں جانتا ہوں۔ کیا جانتا ہوں؟ کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی سے وہ شیطان ہو گیا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ جو نہیں جانتے کہہ دو نہیں جانتا، بہت آسان ہے، کہہ دو نہیں جانتا۔ لا ادری نصف العلم، روایت میں ہے لا ادری نصف العلم، آدھا علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا، آدھا علم، آدھی دانش یہ ہے کہ میں نہیں جانتا۔
جو نہیں جانتے کہہ دو نہیں جانتا. علامہ طباطبائی بزرگ کبیر، اس قدر باعظمت کو ان کے شاگرد آج مرجعیت کے مقام پر اور فیلسوف ہیں. یہ بزرگوار جب ان سے ایک مسئلہ کو پوچھا جاتا تھا جو نہیں جانتے تھے، بہت کھل کے کہہ دیتے تھے کہ نمی دانا، مجھے نہیں معلوم، کہہ دیتے تھے نمی دانا. لیکن ریڈی والا کبھی نہیں کہتا نمی دانا. خدا نے انسان کو دو حصوں پہ مشتمل بنایا ہے. ایک حصہ انسان کا مادی حصہ ہے، جسم ہے. پہلے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ خداوند نے فرمایا کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان کی طرح مت بنو جو خدا کو بھول گئے. خدا کو بھولنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود کو بھی بھول گئے. ان کی طرح مت بنو. خود فراموش وہ ہیں جو خود کو بھول گئے، جو خود کو بھول جائیں، کسی اور کو خود سمجھ رہے ہیں، کسی اور کو خود سمجھ رہے ہیں. اگر یہ کسی کے ساتھ اتفاق ہو، اپنا گھر بھول جائے، کسی اور کے گھر میں گھس جائے، گھنٹی دبائے اور کہے میرا یہ گھر ہے، اس کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں یا گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اسپتال میں ٹیلی فون کرتے ہیں کہ نہیں لے جائیے آگے. اوپر کا طبقہ تھوڑا سا متاثر ہو گیا ہے، کہیں کو ٹکر لگ گئی ہے، چوٹ لگ گئی ہے کوئی. اگر کوئی دسترخوان پہ بیٹھے اور لقمے توڑ کے دوسرے کے منہ میں ڈالے اور اس گمان کے ساتھ کہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں، البتہ جس کے منہ میں ڈال رہا ہے وہ تو خوش ہوگا، لیکن اپنے آپ کو بھول گیا ہے. اس سے بھی ذرا زیادہ مثال واضح تر دوں تاکہ سب تصدیق کریں. اگر کوئی پیسے ضرورت ہو، جیب میں ہاتھ ڈالے پیسے نکالنے کے لیے، لیکن اب آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالے، آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالے، وہاں جو نوٹ پڑے ہوئے وہ نکال لے. آپ ان کو روکیں بھائی یہ میری جیب ہے، وہ کہ نہیں یہ تو میں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے، یہ میری جیب ہے. اگر آپ کی جیب کو اپنی جیب سمجھ بیٹھے، آپ تو کہیں نا کچھ فطور آ گیا ہے، کچھ فطور ذہن میں آ گیا ہے. حضرت تاریں مل گئی ہیں ان کی کہ کسی کی جیب کو اپنی جیب سمجھ رہے ہیں، کسی کے وجود کو اپنا وجود سمجھ رہے ہیں. لیکن جہاں پر سب کی یہی حالت ہو، وہاں کوئی کسی کو دیکھ کے تعجب نہیں کرتا، وہاں کوئی کسی کو دیکھ کر تعجب نہیں کرتا. کیونکہ جہاں سب بھولے ہوئے ہوں، جہاں سب کے ہاتھ دوسروں کی جیب میں ہو، وہاں تعجب اس وقت ہوتا ہے کوئی اگر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال لے. سب کو تعجب ہوتا ہے کہ جہاں سب حرام کھا رہے ہوں وہاں ایک حلال کھائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نالائق، بے وقوف ہے، عقل نہیں ہے، کہتے ہیں پاگل ہے یہ. جہاں سب حرام کھا رہے ہوں حلال خور کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پاگل ہے. خطبۃ المتقین میں مولا فرماتے ہیں کہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ دنیا دار لوگ کہتے ہیں قد خول تو پاگل ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہیں. پروموشن ہو رہا تھا، پروموشن کے لیے کیا کرنا تھا؟ بس تھوڑی سی رشوت دینا تھی، یہ نہیں دی انہوں نے. پاگل ہے، ترقی نہیں ہوئی. تھوڑا سا جھوٹ بولنا تھا، سب کچھ مل سکتا تھا. پاگل ہے، جھوٹ نہیں بولا اس نے. تھوڑا سا آگے پیچھے کر دے، دین بھی اجازت دیتا ہے، مولانا خود بھی کہتے ہیں کہ بول سکتے ہو، شاید کبھی کبھار خود بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں پاگل ہے یہ کس راہ پہ جا رہا. یہ علامت متقین میں سے ایک یہ ہے کہ دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ آج کی دنیا کا بندہ نہیں، یہ کہیں نہیں پہنچ سکتا. کیوں کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ حرام نہیں کھاتا، یہ کہیں نہیں پہنچ سکتا، یہ یہی رہے گا، اس نے ترقی نہیں کرنی. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو دو حصوں پہ مشتمل خلق کیا ہے.
ایک ایسا جسم ہے بدن، اور ایک اس کی حقیقت اور ہے. ہم خود کو جو بھولے ہوئے ہیں، خود فراموشی کا ایک نمونہ یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ خود میں کیا ہوں. ہماری زبانوں پہ میں سب سے زیادہ لفظ ہے، لیکن یہی لفظ جو سب سے زیادہ بولتے ہیں، اس کا مصداق ہمیں نہیں معلوم کون ہے. کسی غیر کو میں سمجھتے ہیں، غیر کو میں سمجھتے ہیں. میں ابھی ایک سادہ سے سوال سے کوشش کرتا ہوں آپ کی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، جو منتقل کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ذہن تو ماشاءاللہ آمادہ ہیں، دعا کریں میری زبان میں بھی آمادگی آ جائے انشاءاللہ. محمد آل محمد صلوات. اور یہی پیمانہ بھی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا ہمیں اپنا پتہ ہے یا نہیں، کہ ہم کون ہیں. اگر ایک آدمی جائے گھر جا کر لباس اتار کے ہینگر میں لگا کے لٹکا دے ہینگر کے ساتھ، اور پھر اسے پوچھیں جی صاحب کہاں ہیں، تو وہ کہیں لٹکے ہوئے ہیں، ہینگر میں لٹکے ہوئے ہیں. یہ ہینگر میں یہ نہیں ہے، ہینگر میں ان کا لباس لٹکا ہوا ہے، یہ لباس سے باہر ہیں. لیکن اگر کسی کو یہ توہم ہو جائے کہ میں خود ہینگر میں لٹکا ہوا ہوں، بیمار ہے، تعجب کرنا چاہیے اس کے اوپر. انسان لباس نہیں ہے، لیکن بیمار لباس کو خود سمجھتا ہے میں ہوں، لباس کو ہاتھ لگا کے یہ میں ہوں. غلطی پر ہے، اپنے آپ کو کھو چکا ہے، فراموش کر چکا ہے. ہمیں جب بھی اپنا پتہ بتاتے ہیں کسی کو یا اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ میں. اپنے جسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، باڈی کو میں سمجھتے ہیں. آیا میں، انا، یہ باڈی ہے، یہ جسم ہے انا. لیکن ہم تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میں یعنی یہ جسم میرا، اسی کی خدمت میں ہوں، اسی کو کھلاتا ہوں، اسی کو پلاتا ہوں، اسی کو نہلاتا ہوں، اسی کی سیوا کرتا ہوں، اسی کا خیال رکھتا ہوں، اسی کی ڈیمانڈ مانتا ہوں، اسی کے مطالبے مانتا ہوں، اسی کی خدمت میں صبح شام ہوں، اسی کو بچاتا بھی ہوں. کیوں کہ یہ میں ہوں. اب ذرا غور کریے کہ یہ واقعاً میں ہوں. یہ فرق ہے. دو لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، میں اور میرا. میں اور میرا. میرا جہاں استعمال، یہ سب چیز سمجھنے کی باتیں ہیں، کوئی علمی بات نہیں ہو رہی، عام فہم بات ہو رہی ہے. میرا وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر دو چیزیں ہوں، ایک میں اور ایک میں کے اختیار میں آئی ہوئی کوئی چیز، وہاں کے لیے کیا کہتے ہیں ہم؟ میرا. مثلا اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہو، موبائل، آپ موبائل کو میں کہیں گے یا میرا کہیں گے؟ کہیں گے یہ میرا ہے. میرا کہیں، جب بھی کہا آپ نے میرا، میرا کہہ کر آپ نے گویا یہ کہہ دیا کہ دو چیزیں ہیں، ایک میں ہوں اور ایک میں کے اختیار میں یہ چیز ہے. اس وجہ سے میرا بنتا ہے. لفظ میرا دو چیزوں کے درمیان تعلق سے بنتا ہے. میں اور اس چیز کے درمیان جب رابطہ ہو جائے تو یہاں لفظ میرا بنتا ہے. اسی طرح تیرا، اس کا. آپ ایک موبائل پکڑے، میں کہوں یہ تیرا ہے، یہ آپ کا ہے، یعنی یہاں بھی دو چیزیں، ایک تو ہے اور ایک یہ چیز ہے جو تیرے اختیار میں ہے. یہ ملا کے دوگانگی کی اور بیگانگی کی علامت ہے. میرا یعنی دو چیزیں ہیں، میں اور ہوں اور یہ چیز اور ہے. اگر میرا کہنا علامت بیگانگی ہے، وہ دوگانگی کی علامت ہے. اب آئیں جس کو ہم میں سمجھتے ہیں، اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ میں اگر آپ کو یہ ہاتھ اپنا بلند کر کے کہوں، یہ ہاتھ یہ میں ہوں یا میرا ہے؟ میرا ہے. اگر میں کہوں یہ میں ہوں، کوئی بھی قبول نہیں کرتا، غلط ہے. سب تصحیح کریں گے کہ یہ آپ نہیں ہے. لہذا اگر ہاتھ کاٹ کے الگ بھی کر دیں تو میں نہیں کٹتی، بلکہ میں کا بدن کا ایک عضو کٹ گیا، میں اپنی جگہ باقی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ میرا ہے. یہ ہاتھ بھی میرا ہے، پاؤں میرا ہے، سر میرا ہے، گردن
میری ہے، سینہ میرا ہے. اب یہ سب میرا ہے کا مطلب کیا؟ یعنی میں یہ نہیں ہوں، میں ایک اور چیز ہے. یہ ہاتھ اس میں کے اختیار میں ہے، اس میں کے ساتھ مربوط ہے، اس سے اس کا تعلق ہے. اس وجہ سے اس میں کے پاس ہونے کی وجہ سے یہ ہاتھ میرا ہے. میں کہہ رہی ہے کہ یہ میرا ہے، اور میں یہ کہہ رہی ہے کہ خبردار میں اور ہوں، یہ اور ہے. یہ میرا ہے، یہ میں نہیں ہوں. بس سر میرا ہے، میں سر نہیں ہوں. سینہ میرا ہے، میں سینہ نہیں ہوں. پاؤں میرا ہے، میں پاؤں نہیں ہوں. تو اب جب الگ الگ آپ نے کہہ دیا کہ یہ سب میرا ہے، تو یہ جسم بھی میرا ہے، یہ سارا جسم میرا ہے. اب یہ تو ہو گیا میرا. اس سے یہ پوچھو کہ وہ میں کون ہے جس کے اختیار میں یہ جسم ہے؟ وہ میں کون ہے؟ وہ کہاں ہے اس کا مالک؟ یہ سب کچھ جس کا ہے وہ خود کون ہے؟ ہمیں یہ نہیں معلوم وہ کون ہے. ہمیں سب پتا ہے، دنیا جان کی چیزیں پتا ہیں. ہمیں الیکٹرانک ساری ٹیکنالوجی یاد ہے، ہمیں آسمانوں کی ٹیکنالوجی یاد ہے، زمین کی ٹیکنالوجی جانتے ہیں، جغرافیہ ساری دنیا کا جانتے ہیں. اور دعویٰ بھی یہ ہے کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں اس کو بھی جانتا ہوں. کبھی تو غصے میں آ کر اس شخص کو کہہ دیتے ہیں میں تجھے بھی جانتا ہوں، تیرے اجداد کو بھی جانتا ہوں. ایک بزرگ کسی دوسرے کو تڑی دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں نگاہ کر کے آدمی کو نگاہ کر کے اس کا ڈی این اے بھی سمجھ جاتا ہوں نگاہ سے. آپ جو دوسروں کا ڈی این اے سمجھ جاتے ہیں، آپ ان سب کو چھوڑیں. آپ صرف بتاؤ کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں ہیں. اگر وہ یہ جسم کی طرف اشارہ کریں یہ تو آپ نہیں ہے، یہ آپ کا ہے. جس طرح یہ گھر آپ کا ہے، یہ گاڑی آپ نہیں ہے، یہ گاڑی آپ کی ہے. آپ کہاں ہیں؟ یہ جسم بھی آپ کا ہے، آپ کہاں ہیں؟ پہلے اپنا پتہ پاؤ، پہلے اپنا سراغ ڈھونڈو. اگر خود کو پا لیا پھر آنا دوسری چیزوں کی طرف، پھر دوسروں کو بھی شناخت کر لو گے. اسی لیے اس رہبر فطرت اور امام فطرت نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اے انسان، تو پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈ، تو پہلے اپنا سراغ پا، تو پہلے اپنا پتہ پا. خود کو ڈھونڈ لیا، یقین جان لے تو خدا کو بھی ڈھونڈ لے گا. کیوں کہ تجھ سے زیادہ تیرے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے. تو جب خود اپنے آپ سے گم ہے تجھے خدا کہاں ملے گا؟ بعضوں کا خدا گم ہو گیا ہے، گم شدہ خدا. اخبار میں دیں گے میرا خدا گم ہو گیا، کسی کو نظر آیا تو مجھے بتا دیں. یہ جو بیٹھ کے دلیلیں دیتے رہتے ہیں صبح و شام کہ خدا ہے یا نہیں ہے، خدا گم ہو گیا ہے ان کا. جس طرح چھوٹے بچے بازار میں جاتے ہیں، ماں سے بچھڑ جاتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر ان سے پوچھو کیا ہوا، کہتے ہیں ماں گم ہو گئی. کون گم ہوا؟ ماں گم ہو گئی، یہ بچہ گم ہو گیا. گم وہ ہوتا ہے جس کو گھر کا ایڈریس معلوم نہ ہو. گم وہ ہوتا ہے جسے یہ نہ پتا ہو کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ جگہ کون سی ہے. ماں کو تو گھر کا بھی پتا ہے، مارکیٹ کا بھی پتا ہے، تجھے پتا نہیں ہے. بس ماں نہیں گم ہوئی، تو گم ہو گیا ہے. لیکن یہ بچہ ہونے کے باوجود قبول نہیں کرتا اپنی جہالت کو، حقیقت کو نہیں مانتا. یہ زبان سے نہیں نکالتا کہ میں گم ہو گیا ہوں، میری ماں نہیں گم ہوئی. کیوں؟ جب تک کہتے ہیں ماں گم ہو گئی ہے یعنی میری ماں کو ڈھونڈو. اگر یہ کہتے ہیں میں گم ہو گیا ہوں یعنی مجھے میرے پتے پہ پہنچا دو. جب یہ کہتا ہے میں گم ہو گیا ہوں یعنی مجھے میرے پتے پہ پہنچا دو. لیکن یہ نہیں کہتا، کہتا ہے خدا گم ہو گیا ہے. خدا گم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ڈھونڈو. بھائی خدا گم نہیں ہوا، تو گم ہو گیا ہے. تو یہ نہ کہ خدا کو ڈھونڈو، تو اپنے آپ کو ڈھونڈ. جس دن تو نے اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا تجھے خدا بھی مل جائے گا. اپنے آپ کو ڈھونڈ، اپنے آپ کو تلاش کر.
اپنا سراغ ڈھونڈ، میں کیا ہوں. سب دین کا نچوڑ یہی ہے. آسمانی کتابیں اسی لیے آئی ہیں، انبیاء و ائمہ اسی لیے آئے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کون ہیں. انسان جو خود کو بھول بیٹھا ہے، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان کی طرح مت بنو جو خود کو بھول گئے. خود کو بھولنے کا نتیجہ یہ کہ خدا کو بھول گئے. جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کو فراموش کرنے کا نتیجہ یہ کہ خود کو بھول گئے. خود فراموش خدا فراموش ہے، خود شناس خدا شناس ہے. خودی اور خدا کا رابطہ ہے، خودی اور خدا کا رابطہ ہے. تو خودی تلاش کر، خدا خودی میں ملے گا تجھے. اسی خودی کے اندر سب کچھ اللہ نے رکھا. اس خود کو سمجھ کیا ہے. لیکن ہم جب اپنا تعارف کرواتے ہیں، اس وقت رواج ہے اپنا تعارف کرواتے ہیں، کون ہے، کارڈ چھپواتے ہیں، حجت الاسلام، یہ اپنا تعارف، یہ میں ہوں. اتنا دور ایک انسان اپنے آپ سے ہو جائے، اتنا دور ہو جائے کہ اسے یہ بھی نہ پتا ہو میں کون ہوں. اپنا تعارف کرواتا ہے ڈائریکٹر، مینیجر، سیٹھ، فلاں فلاں، یہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. آپ کون ہو؟ اس حقیقت کو پاؤ. خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ہدایت بتائی ہے، اپنے آپ کو تلاش کرو، ڈھونڈو اپنے آپ کو. انسان جسم نہیں ہے، جسم کے علاوہ ایک حقیقت ہے انسان، جس حقیقت کا نام ہے روح، جس حقیقت کا نام ہے نفس. انسان روح ہے، انسان نفس ہے، جسم نہیں ہے. جسم در حقیقت اس روح کے پاس ایک وسیلہ ہے، روح کے وجود میں آنے کے لیے ایک وسیلہ ہے، اور روح کی پرورش اور ترقی کے لیے ایک وسیلہ ہے. روح کے تکامل کے لیے نہ جسم ایک وسیلہ ہے. جب روح اس وسیلے کو استعمال کر کے مقام انسانیت پہ یا اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے، وقت جدائی آ جاتا ہے، وقت جدائی آ جاتا. البتہ ہر مکتب نے ایک خاص تعلق جسم اور روح کا ذکر کیا ہے. کسی نے کہا لباس ہے، جسم لباس ہے، کسی نے کہا جسم سواری ہے، کسی نے کہا جسم پنجرہ ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. ان میں نہ کھو جائیں، تعبیروں میں نہ کھو جائیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان جسم نہیں، انسان روح ہے. لیکن دو شعبے ہیں انسان کے. یہ جسم بھی انسانی جسم ہے اور روح حقیقت انسان ہے. جسم اس روح کے اختیار میں ہے، اس کے قبضے میں دے دیا گیا کہ اس سے فائدہ اٹھا. روح کو کہا گیا اس سے فائدہ اٹھا، لیکن خیال رکھنا یہ سواری، یہ سرکش ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پہ چڑھ بیٹھے. جیسے بعض لوگ ہیں نا گاڑی خریدتے ہیں سواری لینے کے لیے، لیکن خرید کر پھر گاڑی ان پر سوار ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ایک آدمی منڈی میں گدھا لے گیا اپنا بیچنے کے لیے. سارا دن قیمت زیادہ رکھی ہوئی تھی، اس نے کچھ خرید نہیں رہا تھا گدھے کو. تھک کے بلا کر لیٹ گیا، سو گیا، نیند آ گئی اس کو. جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گاہک کھڑا ہوا ہے اور گدھے کی رسی اس کے گلے میں ڈلی ہوئی ہے اور گدھا پیسے گن رہا ہے. یعنی اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کے گدھے نے اس کو بیچ دیا. ہوتا ہے یوں کہ گدھا بیچنے گیا تھا، گدھے نے اس کو بیچ دیا. غفلت اگر انسان کرے، گدھے بھی انسان کو بیچ دیتے ہیں. گاڑی لی تھی سواری کے لیے، اب گاڑی کو سواری دیتے ہیں. جسم روح کا ناطہ ایسے ہے کہ اگر آپ نے جسم کو، روح نے اگر جسم کو استعمال کیا جسم کام آئے گا، لیکن اگر روح نے جسم کو استعمال نہیں کیا تو جسم روح کو استعمال کرے گا، اس پہ چڑھ بیٹھے گا، اس کو سواری بنا لے گا اپنی. اس لیے کہا گیا کہ نفس کو آپ مشغول رکھو. اگر آپ نے مشغول نہ کیا وہ آپ کو مشغول کر دے گا. الحمدللہ یہ مجلس
اہل علم و فضل و دانش کی مجلس ہے. بعض بہت ہی ارجمند شخصیات اساتید تشریف فرما ہیں یہاں پر. جسارت ہے ان کے سامنے کوئی نقطہ بیان کرنا، لیکن ایک طالب علمانہ مطلب آپ کی خدمت میں جو عرض ہو رہا ہے. روح بہت ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے. روح ایک روح کا استعمال ہوتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں کہتے ہیں روح ہے، یہ ذی روح ہے. مرغ جب کاٹتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی روح نکل گئی. جانور جب مرتا ہے تو کہتے ہیں اس کی روح نکل گئی. عرض کی سادہ سی باتیں ابتدائی سی لیکن ضروری ہیں تاکہ ان جوانوں کو سمجھ میں آ جائیں. اساتید سے اجازت کے ساتھ، روح ایک جسمانی چیز بھی ہے انسان کے اندر، جس کو طب میں میڈیکل میں روح کہتے ہیں. یہ جسمانی چیز ہے، یعنی حیات، بایولوجی کا موضوع جو ہے، بایولوجک حیثیت جس کی انسان کے بدن میں ایک زندگی ہے، حیات ہے، جو سارے جانداروں میں بھی موجود ہے، اس کو بھی روح کہتے ہیں، جو مرنے کے وقت نکل جاتی ہے. جسم کے اندر ہوتی ہے، جب انسان مرتا ہے تو جسم سے نکل جاتی ہے. کہتے بھی ہیں روح نکل گئی، روح پرواز کر گئی. یہ روح انسان میں بھی ہے اور انسان کے علاوہ جانوروں میں بھی ہے. جانور بھی مرتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے. جان جس کو کہتے ہیں، وہی جان، اس کو روح بھی کہتے ہیں. یہ اصطلاح روح کی یہ طبی اصطلاح ہے، یہ ذہن میں رہے. مثلا دل، سینے کے اندر ایک پمپ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ دل. اس کو طب میں دل کہتے ہیں. قرآن نے اس کو دل نہیں کہا. انسان کا دل نہیں ہے، یہ پمپ ہے بدن کا. اس کا کام صرف پمپنگ ہے، خون پہنچانا جسم تک، اور کوئی کام اس کا نہیں ہے. چونکہ ایک اچھا کام کرتا ہے، مرکزی بنیادی کام کرتا ہے، بدن کا دار و مدار زندگی کا، حیات کا اسی کے اوپر ہے. اس وجہ سے اس کو احتراماً و اعزازاً دل کہہ دیتے ہیں. جس طرح لاہور کو پاکستان کا دل کہہ دیتے ہیں. کہتے ہیں نا لاہور پاکستان کا دل ہے، وہ احتراماً اعزازاً دل کہہ دیتے ہیں. چونکہ ساری فلمیں لاہور سے بن کے پاکستان میں جاتی ہیں، دل گرماتی ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں یہ دل ہے. ظاہر ہے جو چیز لاہور میں بنتی ہے لاہوری اس سے محروم تو نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے. کھانے بھی مشہور ہیں. لاہور پاکستان کا دل ہے. اس دل کو تو یہ نہیں کہو کہ قرآن نے جو دل کا ہے یہ وہ دل ہے. لہم قلوب، یہ وہ دل ہے جو قرآن نے کہا ہے نا. یہ خود انسانوں نے، باذوق انسانوں نے اس کا نام رکھ دیا، کسی مناسبت سے رکھ دیا، چونکہ ان کے نزدیک اس کی مرکزی حیثیت ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو دل کہتے ہیں. اس پمپ کی بھی چونکہ مرکزی حیثیت ہے، بدن کے اندر خون یہ دوڑاتا ہے، پاک یہ کرتا ہے، خون صاف یہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو دل کہتے ہیں. لیکن انسان کا دل یہ نہیں ہے، قلب یہ نہیں ہے. وہ قلب جس کے اندر علم ہوتا ہے، وہ قلب جس کے اندر احساسات ہوتے ہیں، وہ قلب جس کے اندر الہامات ہوتے ہیں، وہ قلب جس کے اندر قرآن جاتا ہے، وہ قلب جس کے اندر محبت ہوتی ہے، وہ قلب جس کے اندر نفرت ہوتی ہے، وہ قلب جس کے اندر کشش ہوتی ہے، یہ وہ دل نہیں ہے. اس کے اندر صرف خون ہوتا ہے، یہ ریفائنری ہے، لیکن اعزازاً اس کو دل کہتے ہیں. اسی طرح وہ روح جو موت کے وقت نکل جاتی ہے اور موت سے پہلے اندر ہوتی ہے، یہ بھی وہ روح نہیں ہے جو حقیقت انسان ہے، جو ہماری حقیقت ہے، جو آپ ہیں اور جو میں ہوں. یہ وہ روح نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ روح جسمانی ہے، جسم کے اندر ہوتی ہے، جسم سے باہر بھی چلی جاتی ہے. لیکن جو حقیقت انسان ہے، جو روح، وہ نہ جسم کے اندر ہوتی ہے نہ جسم کے باہر ہوتی ہے. نہ جسم کے اندر ہوتی ہے نہ جسم کے باہر ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اندر اور باہر ہونا جسمانی چیز کی خصوصیت ہے، روح جسم نہیں ہے. روح کی حقیقت جسم نہیں ہے. جو جسم نہ ہو، نہ اندر ہوتی ہے نہ باہر ہوتی ہے. آپ کی ذہن میں اگر تشویش پیدا ہو رہی ہے تو درست بات ہے، اگر نہیں ہو رہی تو کوشش کریں پیدا ہو، حیرت پیدا ہو،
پیغمبر اکرم کی دعا ہے رب زدنی فیک تحیرا. رسول اللہ خدا سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے پروردگارا اپنی ذات کے بارے میں میرے اندر حیرت میں اضافہ فرما. رب زدنی فیک تحیرا. آپ دعا کریں پروردگارا اپنی حقیقت سمجھنے میں اپنی ہماری حیرت میں اضافہ فرما. حیران ہوں اپنی حقیقت سے. آپ کیا ہیں؟ آپ شاہکار ہیں، شاہکار ہیں خلقت کا. روح جسم نہیں ہے. آپ کا بہت ساری غیر جسمانی چیزوں سے تعلق ہے. سادہ سی بات میں پوچھتا ہوں، انشاءاللہ آپ تصدیق کریں گے کیا ہے وہ کہاں ہے. آپ کی جو معلومات ہیں، بہت ساری معلومات ہیں نا آپ کی، ہر چیز کے بارے میں معلومات ہیں، جس طرح کی بھی آپ کی معلومات ہیں، جو آپ کی معمولی معلومات ہیں، جو آپ کی علمی معلومات ہیں، جو آپ کی سائنسی معلومات ہیں، جو آپ کی دینی و مذہبی معلومات ہیں، یہ اس وقت کہاں ہیں؟ یہ اس وقت کہاں ہیں؟ ذہن میں ہے. جا کے کھلوا کے ذہن چیک کروا لیں، چیک کروا لیں. مغز کو بھی چیک کروا لیں. یہ جو چربی ہے کھوپڑی کے اندر، اس کو بھی چیک کروا لیں. اس میں بھی کچھ بھی نہیں، خالی ہے. اب کچھ کا تو مغز ہی نہیں ہے، کچھ کا مغز ہے لیکن اندر سے خالی. یہ معلومات مغز کے اندر نہ اس طرف نہیں، کسی اور طرف جا رہے ہیں. آپ کے ذہن میں جو معلومات ہیں، یہ معلومات کہاں ہیں آپ کی؟ آپ کے جسم میں کہیں بھی نہیں ہے. آپ کی کھوپڑی میں نہیں ہے، مغز میں نہیں ہے. چیک کروا لیں، کھول کے دیکھ لیں، لیبارٹری میں لے جائیں. آپ سب سے بڑے سائنسدان کو جا کر کہیں، وہ کھول کے دیکھے، آپ کی معلومات بتائے کہ یہ معلومات یہاں ہیں. کہیں بھی سٹور نہیں ہے. یہ معلومات باہر ہیں، آپ کے مغز سے باہر ہیں، باہر بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معلومات ہیں، ان کا تعلق علم سے ہے، اور علم جسمانی چیز نہیں ہے. جو جسم نہ ہو وہ نہ اندر ہوتا ہے جسم کے، نہ باہر ہوتا ہے جسم کے. جو چیز جسم نہ ہو اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا، اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. یہ معلومات نہ آپ کے مغز کے اندر ہے، نہ مغز کے باہر ہیں. یہ کہاں ہے؟ یہ آپ کے اندر ہیں. آپ بھی جسمانی نہیں ہیں، آپ بھی جسمانی نہیں ہیں، آپ بھی جسم نہیں ہیں. یہ آپ کے اندر ہے یہ معلومات. اگر کوئی پوچھے معلومات کہاں ہیں تو جگہ نہ بتاؤ، بلکہ یہ کہو سوال غلط ہے. کچھ سوالوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ سوال غلط ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان نیلسن منڈیلا نے کب بنایا تھا، کیا جواب ہے؟ سوال غلط ہے. پاکستان نیلسن منڈیلا نے نہیں بنایا تھا. سوال غلط ہے. سوال صحیح کرو، پہلے اپنا سوال ٹھیک کرو. یہ تعلیم کون دیتا ہے ہمیں؟ اس لیے کہا تھا نا امامیہ مکتب بہت خوبصورت مکتب ہے. تعلیمات ائمہ زیبائی ہے، حسن ہی حسن ہے اس کے اندر. اور اصول کافی کھول کے دیکھو. اصول کافی میں جلد اول اصول کافی کی کتاب التوحید. آ جائیں بارگاہ حضرت جعفر صادق میں. برائے خوشنودیے امام جعفر علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. شخص اس زمانے کا سب سے بڑا دانشور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، امام کی خدمت میں حاضر ہوا. جاسلیق بہت بڑا دانشور جو ادیان کا بھی علم رکھتا تھا، فلسفہ کا بھی علم رکھتا تھا، طبیعیات اور سائنس کا بھی علم رکھتا تھا. امام کی خدمت میں حاضر ہو کر آ کر امام سے سوال کرتا ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے؟ کہاں سے کب اور کہاں میں فرق ہے. کب کے ذریعے سے کسی چیز کا زمانہ پوچھا جاتا ہے
اور کہاں کے ذریعے سے اس کا مکان پوچھا جاتا ہے، اس کی جگہ پوچھی جاتی ہے، اس کا مکان پوچھا جاتا ہے۔ اس نے آ کر سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کا مکان کہاں ہے؟ اب ممکن ہے کوئی اور ہوتا، کوئی اور فقی ہوتا، کیا کہتا؟ اللہ آسمان پر ہے، یا اللہ عرش پر ہے، یا اللہ اوپر ہے، یا کہتے اللہ نیچے ہے، کسی مکان کی طرف اشارہ کر دیتا۔ لیکن چونکہ جس سے پوچھا وہ خدا شناس تھا، جس سے پوچھا وہ خدا شناس تھا، اور خدا شناسی خود شناسی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جس ہستی سے پوچھا اسے انسان کا بھی علم تھا، اسے خودی کا بھی علم تھا، اسے خدا کا بھی علم تھا۔ لہذا کیا جواب دیا؟ تیرا سوال غلط ہے، اپنے سوال کو صحیح کر۔ کیوں؟ کہ تو نے اللہ کا مکان پوچھا ہے۔ امام نے جواب دیا ہوگا این العین فلا عین لہ، اے سوال کرنے والے، جو مکان بنانے والا ہے اس کا مکان نہیں ہوتا، وہ نہ اوپر ہوتا ہے نہ نیچے ہوتا، وہ لا مکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں۔ فرشتے کا کوئی مکان نہیں ہوتا، روح کا کوئی مکان نہیں ہوتا۔ روح کا تعلق ہوتا ہے بدن کے ساتھ، وہ روح جو بدن کے اندر ہے وہ طبی روح ہے، طب میں اس کو، علم طب میں اس کو روح کہتے ہیں، بایولوجی میں اس کو روح کہتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو روح نہیں کہا۔ وہ حیات ہے، وہ جان ہے، وہ بایولوجیکل جان ہے انسان کی، جو ہر جاندار اور ہر موجود کے اندر ہے۔ لیکن خدا نے انسان کی حقیقت غیر جسمانی بنائی ہے، یعنی روح بنایا، نفس بنایا۔ وہ بدن کے اندر نہیں ہے، بدن کے باہر بھی نہیں ہے، بلکہ بدن اس کے اختیار میں ہے، بدن اس کے قبضے میں ہے، بدن اس کے اختیار میں ہے، بدن ایک آلہ کے طور پر اس کے اختیار میں ہے۔ بات کسی اور کی نہیں ہو رہی، اپنی ہو رہی ہے، اپنی بات ہو رہی ہے نا، یوں نہیں کہ حیران ہو، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، حیوانات کی بات ہو رہی ہے، اپنی بات ہو رہی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روح بنایا ہے، روح یعنی نفس، یعنی حقیقت غیر جسمانی، اور جسم سے اس کا تعلق جوڑ دیا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، جسم اس کی ضرورت ہے۔ یہیں سے آ کر اب میدان بنتا ہے فطرت کو سمجھنے کا، فطرت اور طبیعت میں فرق کو سمجھنے کا، فطرت اور طبیعت اور غریزہ میں فرق کو سمجھنے کا، یہاں سے میدان فراہم ہوتا ہے۔ اب جب کہ نتیجہ لینے کی باری آئی، بزرگ بار بار گھڑی دکھا رہے ہیں مجھے، جی اللہ آپ نے رات پڑھتے رہی، اسی طرح بیٹھے رہے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ استقامت دے آپ کو، اللہ ہمت دے انشاءاللہ۔ مجھے جلدی کرنی چاہیے، مجھے جا کے ایک اور بھی مجلس پڑھنی ہے، 2 گھنٹے کی ایک اور مجلس پڑھنی ہے۔ ایک مجلس پہلے پڑھ کے آیا ہوں، ایک مجلس بعد میں جا کر پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کا ذوق، آپ کا شوق، آپ کا سلیقہ اور آپ کی توجہ ہمت دلاتی ہے انسان کو۔ یہاں سے اب میدان حاضر ہوا ذہنی ہمارا فطرت کو سمجھنے کا۔ فطرت کس حقیقت کا نام ہے؟ جب معلوم ہو گیا کہ انسان کی حقیقت روح ہے، انسان جسم نہیں ہے۔ یہ خود فراموشی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جسم سمجھیں۔ دین صرف ثواب پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے، اور عبادات بھی فقط انسان تک ثواب پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ مجالس بھی انسان تک ثواب پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے۔
ان عبادات میں اور ان مجالس میں اور اس ذکر میں اور اس قرآن میں اور تعلیمات اہل بیت میں ان کا مقصد انسان تک ثواب پہنچانا نہیں ہے. یہ ذہن سے نکال دیں، ثواب دنیاوی ہو یا اخروی ہو. ہماری بڑی کوشش یہ ہوتی ہے اس چیز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو خود ہماری طرف آ رہی ہے. ایک آدمی رات کو بیٹھ کر محنت کرے سورج طلوع کرنے کے لیے، ساری رات کوشش کرے نیٹ پر بیٹھ کر، اور پوچھیں کیا کر رہے ہو، کہ سورج نکال رہا ہوں، سحر کر رہا ہوں. ابس کام کر رہے ہو. کیوں؟ سورج خود ہی نکل آئے گا. اس سورج کی شعاع خود آپ تک آ جائے گی، آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے ثواب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ تک پہنچے. آپ کو نہیں کہا کہ ثواب تک پہنچے. ثواب کی ڈیوٹی ہے کہ انسان تک پہنچے، میرے بندے تک پہنچ. بندے کو نہیں کہا تو ثواب تک پہنچ، اور وہ بھی اپنے ذمہ لگایا. فرمایا کہ میں تجھے ثواب دوں گا، تو ثواب کے بارے میں پریشان نہ ہو. اور اللہ نے فرمایا کہ تو جنت کے لیے نہیں ہے، جنت تیرے لیے ہے. جنت تیرے لیے بنائی ہے. جو چیز تیرے لیے وہ خود چل کر تجھ تک تیرے پاس آئے گی. تو کوشش کر اس کے لیے جس کے لیے تو بنا ہے، تجھے وہاں جانا ہے. کچھ چیزیں ہیں نا، خدا نے فرمایا کہ رزق تیرے لیے میں نے رزق بنایا ہے، وہ رزق تجھ تک تیرے پاس آئے گا. تو رزق کے پیچھے نہ دوڑ، رزق تیرے پاس آئے گا. میں رازق ہوں، رزق تیرے پیچھے آئے گا. تیرا مقصد کچھ اور ہے، تیرا مقصد وہ ہے جس تک تجھے جانا ہے. تو دین انسان کو جنت پہنچانے نہیں آیا اور انسان تک ثواب پہنچانے نہیں آیا، بلکہ دین انسان کو مقصد خلقت تک پہنچانے آیا. یہ مجالس انسان کو مقامی انسانیت تک پہنچانے کے لیے، نہ فقط انسان تک ثواب پہنچانے کے لیے. فطرت سے بھٹکے ہوئے جب اتنے بھٹک جاتے ہیں، مقامی انسانیت سے گر جاتے ہیں، مقامی انسانیت سے گر کر درندگی کے حد تک جا پہنچتے ہیں. جب انسان مسخ ہو جائے درندہ بن جاتا ہے، اور جب درندہ مسخ ہو جائے شمر اور خولی بن جاتا ہے. چونکہ درندہ بھی اتنا ظلم نہیں کرتا، اتنی درندگی نہیں کرتا. بعض روایات میں ملتا ہے تذکرہ، درندے جب خلیفہ خدا کے سامنے آتے ہیں، انسان کامل کے سامنے آتے ہیں، رام ہو جاتے ہیں، تسلیم ہو جاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. لیکن جب انسان مسخ ہو جائے، فطرت کی راہ سے دور ہو جائے، اسیر غریزہ ہو جائے، حیوانیت سے پستر ہو جاتا ہے. یہ جو حیوانوں سے زیادہ پستر تھے، انہوں نے درندگی دکھائی. اور پاکیزہ فطرت والوں پہ ظلم ڈھایا. اس قدر ظلم ڈھایا، اس قدر ظلم ڈھایا کہ حتی دشمن کے صفوں میں موجود بعض لوگ جو حالات قلم بند کر رہے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس قدر ظلم ہوا کربلا کے اندر، اس قدر ظلم ہوا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ابھی آسمان پھٹ جائے گا، ابھی زمین پھٹ جائے گا. اتنا ظلم ہوا. کربلا کے اندر جو ظلم ہوا، جو ستم ہوا، قابل بیان نہیں ہے. اس ظلم میں ایک ستم یہ ہوا، جناب مسلم ابن عقیل کے 2 فرزند. ایک روایت مشہور جو آپ سنتے رہتے ہیں
وہ روایت جو مشہور ہے وہ ہے موجود کتابوں کے اندر ہے تذکرہ مقاتل میں، لیکن اس کی سند نہیں ہے، مستند نہیں ہے۔ مستند روایت جناب مسلم کے ان 2 کلیوں کے بارے میں وہ یہ ہے، چونکہ آج بھی خدا انشاءاللہ آپ سب کو زیارات نصیب فرمائیں، جب بھی جائیں کربلا میں فرات کے کنارے 2 چھوٹے چھوٹے مقبرے بنے ہوئے ایک ساتھ، چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے ایک ساتھ فرات کے کنارے پر، وہاں ضرور جائیں۔ بعض اوقات کاروانوں والے نہیں جاتے، وقت کم ہوتا ہے، لیکن وہاں ضرور جائیں۔ کربلا کے اندر فرات کے کنارے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، میدان سے کافی ہٹ کر ہے، گاڑی پہ جانا پڑتا ہے دور، مسیب کے علاقے میں، علاقے کا نام مسیب ہے، نخلستان ہے، اس نخلستان کے اندر فرات کا کنارہ ہے، فرات کے کنارے پر 2 مزار بنے ہوئے ہیں، 2 قبریں ہیں جن کو دیکھنے سے ہی جگر پھٹنا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ مشہور روایت یہ ہے کہ یہ دونوں بچے اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کوفہ میں تھے، والد اسیر ہو گئے، شہید ہو گئے، اور یہ بچے بعد میں دشمن کے ہاتھ آ گئے اور انہوں نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ روایت اگرچہ مشہور ہے لیکن مستند نہیں۔ مستند روایت یہ ہے کہ یہ بچے جناب مسلم کے ہمراہ نہیں تھے، یہ کربلا میں موجود تھے، سید الشہداء کے ساتھ تھے۔ جناب مسلم تنہا گئے تھے کوفہ، اور کربلا میں ان کے مزاروں کی موجودگی بھی بتاتی ہے کہ یہ کربلا میں موجود تھے، چونکہ ان کے مزار کوفہ میں نہیں ہیں، ان کے مزار کربلا میں ہیں۔ بعض دفعہ سنتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ان کو شہید کر کے ان کے جسد دریا میں ڈال دیے گئے اور دریا بہتا ہوا ان کو کربلا لے آیا اور وہاں سے لوگوں نے پکڑ کے دفن کر دیا۔ دریا الٹا بہتا ہے، کربلا سے کوفہ کی طرف جا رہا ہے، کوفہ سے کربلا نہیں آ رہا۔ دریائے فرات کربلا سے بہتا ہے اور کوفہ کی طرف جا رہا ہے، کوفہ سے بہ کر کربلا نہیں آ رہا۔ یہ بچے کربلا میں تھے۔ جب شام غریباں ہو گئی، خیام کو جلا دیا گیا، خیام حسینی سے بچے خوف کے ساتھ بھاگنا شروع ہوئے۔ کسی بچے نے کہاں کا رخ کیا، کسی بچے نے کہاں کا رخ کیا، کیونکہ خیام کو جلانے سے پہلے خیام کو لوٹا گیا۔ لوٹنے کے لیے پیدل فوج نہیں آئی، گھوڑوں پہ بیٹھ کر آئی، نیزوں سے لوٹتے تھے۔ بیبیاں فرماتی ہیں نیزوں سے لوٹتے تھے، جو چیز ہاتھ سے اٹھانے کی تھی اس کو بھی نیزے سے اٹھاتے تھے۔ کسی بیوی کا مکنا اتارنا تھا تو نیزے سے اتارتے تھے۔ نیزوں سے لوٹ مچائی ہوئی تھی، گھوڑوں کو دوڑاتے، مشرق کے مغرب کو جاتے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو جاتے۔ گھوڑوں کے دوڑنے اور گھوڑوں کے ہنہناہٹ میں یہ بچے گھبرا کے خوف سے خیام سے بھاگے، آگ میں جلتے ہوئے، کچھ کے دامن پہ آگ لگ گئی، کچھ بھاگے، کوئی مقتل کی طرف گیا، کوئی کسی سمت میں گیا۔ جناب زینب اولیاء فرماتی ہیں جب لوٹ مچ چکی، خیام جل چکے، ہم نے بچوں کو، یتیموں کو اکٹھا کرنا چاہا۔ بہت سارے بچے نونہال بیبیوں نے خاک اور ریت سے اٹھائے جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندے جا چکے تھے۔ نازک بدن، نازک ہڈیاں، گھوڑوں کی ٹاپوں نے جن کو مسل دیا تھا، چکنا چور ہڈیوں کے ساتھ بچوں کو اٹھا کر خیموں میں لائیں۔ بچوں کو شمار کیا، کچھ بچے نہیں ملے۔ جو بچے نہیں ملے ان بچوں کا نام لے کر بیبیاں رات تک پکارتی رہی، ہر بچے کا نام لے کے پکارتی رہی، کچھ بچیوں کا نام لے کے پکارتی رہی۔ کچھ بچے مل گئے، لیکن جناب مسلم کے یہ دونوں نہال
جب خیام میں آگ لگی، لوٹ مچی، گھبرا کر خیمے سے ایسے دور گئے کہ مقتل کے بجائے صحرا کی طرف رخ کر لیا۔ بچے بھاگتے رہے، مقتل سے بہت دور جا پہنچے، بہت دور جا پہنچے۔ جب تھک گئے، رات ہو گئی، ایک جگہ پر جا کر گر گئے صحرا میں دونوں بچے۔ جہاں پر گرے وہیں تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے، نیند آ گئی، دونوں بچے سو گئے۔ بیبیاں ڈھونڈتی رہیں، آوازیں دیتی رہیں، لیکن بچے کہیں نہیں ملے۔ بیبیوں نے یہی سمجھا شہید ہو گئے ہیں، یا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پائمال ہو گئے ہیں، یا نہر فرات میں ڈوب گئے ہیں، معلوم نہیں بچے کہاں گئے۔ خیام حسینی میں جب سب یتیموں کو جمع کر لیا گیا، ان دو بچوں کو سراغ نہیں ملا۔ عزیزوں، پانی لایا گیا، بچوں کو پانی دیا گیا، کچھ بچوں نے پانی پیا، کچھ بچوں نے پانی نہیں پیا، کچھ بچوں نے پانی نہیں پیا، بیویوں نے پانی نہیں پیا، اس لیے کہ ہمارے یتیم تشنہ مارے گئے۔ صبح ہوئی، کاروان کو تیار کر کے کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ جب صبح ہوئی، یہ بچے اٹھے، چاروں طرف دیکھا، کاروان موجود نہیں ہے، خیام موجود نہیں ہے، اہل بیت موجود نہیں ہے، مائیں موجود نہیں ہیں، بہنیں موجود نہیں ہیں، کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تنہائی کے عالم میں، صحرا میں چاروں طرف نگاہ کرنے لگے، کوئی آبادی نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے۔ دور بچوں کو ایک آبادی کا سراغ نظر آیا، اس آبادی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ جب آبادی سے تھوڑا قریب پہنچے، ایک جگہ پانی کا چشمہ نظر آیا، اس پانی کے چشمے میں جا کر پانی پینے لگے۔ ایک خاتون جو پانی لینے آئی تھی چشمے پر، ان دونوں نہالوں کو دیکھ کر، ان کی حالت کو دیکھ کر سمجھ گئی اپنے خاندان سے دور ہو گئے ہیں، اپنی ماں سے بچھڑ گئے ہیں۔ بچوں نے جو ہی اس خاتون کو دیکھا، اٹھ کر فرار کی، بھاگنے کی کوشش کی۔ خاتون کہنے لگی، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ کہتی نہیں، میں تمہیں کچھ کہتی نہیں۔ بچوں کو آ کر پوچھتی ہے، بچوں کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے، اگر مارو نہیں تو بتا دیتے ہیں کہاں سے آئے ہیں۔ وعدہ دیتی ہے، میں ماروں گی نہیں، تم تو مارنے کے قابل نہیں ہو، میں کیوں تمہیں ماروں گی؟ کہنے لگے، ہم مدینے سے آئے ہیں، اگر ہو سکتا ہے ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے، ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے۔ کہنے لگی، اس عمر میں مدینے سے کیسے آ گئے ہو؟ آپ کے ماں باپ کیسے جنہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا؟ کہا، ہمارے ماں باپ کو کچھ نہ کہنا، ہمارے ماں باپ کو کچھ نہ کہنا، ظالموں نے والد بھی چھین لیا، ظالموں نے ماں کو بھی چھین لیا۔ کہنے لگی، کس خاندان سے ہو؟ کہنے لگے، بنو ہاشم سے ہے۔ کہا، بنو ہاشم کے کس خاندان سے ہو؟ کہا، اولاد علی اور رسول سے ہے۔ کہنے لگی، اولاد علی اور رسول میں آیا میرے مولا حسین کے خاندان سے ہو؟ کہنے لگے، وہی تو معمول ہے ہمارے، ہم اسی محبوب کی اولاد سے ہے۔ کہنے لگی، آپ کو تنہا کیوں چھوڑ دیا گیا؟ بچوں نے بتایا، ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا، ظالموں نے سب کو مار دیا، ظالموں نے سب کو شہید کر دیا۔ عورت کو رحم آتا ہے، اپنے گھر میں لے جا کر بچوں کو نہلاتی ہے، سلاتی اور کھلاتی ہے۔ اس کا داماد ملعون حارث، وہ اس بچوں کی تلاش میں تھا، چونکہ جب بچوں کو گنا گیا تو یہ بچے نہیں ملے، وہ ان کی تلاش میں تھا۔ اسے جب خبر ہو گئی کہ یہ بچے لشکر حسین سے بچ گئے ہیں، اس نے بچوں کو لیا۔ بس مختصر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عزیزان، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اس نے بچوں کو لیا، بچوں کو لے کر گیا اور کہا کہ بچوں نے پوچھا، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں، تمہارے اوپر تو بہت بڑا انعام ملے گا مجھے۔ بچے کہنے لگے، ہمیں زندہ لے چل، اگر انعام ہی لینا ہے ہمیں زندہ لے چل۔ پہلے لے کر نکلا، لیکن راستے میں خیال بدل گیا اور لے کر ان کو نہر فرات کی طرف ہو گیا۔ بچوں نے کہا، کہاں لے کے جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا، تمہارے سروں کی قیمت تمہارے زندوں سے زیادہ مجھے ملے گی۔ بچوں کو لے کر نہر فرات کے کنارے پہنچ کر بچوں کو کہتا ہے، تیار ہو جاؤ، میرے انعام کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اب سنو عزیزو سنو، نمازیوں کے خاندان کے پروردہ کیسے ہوتے ہیں۔ بچوں نے جب دیکھ لیا کہ یہ لعین ہمیں قتل کر دے گا تو بچوں نے التجا کی کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ کہتے ہیں نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا ہم نمازی خاندان سے ہیں، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ ابھی نماز واجب بھی نہیں ہوئی تھی چونکہ سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے۔ عزیزو اولاد حسین پر رونے والوں، اللہ کبھی بھی تمہیں اپنی اولاد کا رونا نہ بتائے، اپنی اولاد کا رونا نہ دکھائے۔ اگر رونا ہے حسین کی اولاد کو رو، مسلم کی اولاد کو رو، فاطمہ کی اولاد کو رو۔ حسین کا فرمانا تھا جب بھی رونا ہو میرے بچوں کو رو لیا کرو۔ نمازیوں کے خاندان کے پروردہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں نماز پڑھنے دے۔ بچوں نے نماز ادا کر لی، اس کے بعد کھڑا کر کے کہتا ہے اب تیار ہو جاؤ۔ بڑا بھائی پہلے آ کر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے لعین اگر تو نے قتل ہی کرنا ہے تو پہلے میری گردن کاٹ دے، مجھ سے چھوٹے بھائی کا قتل دیکھا نہیں جائے گا۔ چھوٹا بھائی آگے بڑھ کر کہتا ہے اگر تو نے مارنا ہی ہے تو پہلے میری گردن کاٹ دے، مجھ سے بڑے بھائی کی موت دیکھی نہ جائے گی۔ اس لعین نے ایک کی تلوار کے وار سے دونوں بچوں کو شہید کر دیا۔ اتنا ظلم ہو گیا اس نے سر لاشوں سے جدا کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہر فرات نے ایسا خون کبھی نہیں دیکھا تھا، ایسا ظلم کبھی نہیں دیکھا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله